السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے جس ٹاپک پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ کالا سچ ہے، لیکن اس کے اوپر سے پردہ اٹھانا بہت ضروری ہے۔ بیکن ہاؤس کے نام سے واقف ہوں گے آپ، اور بخوبی جانتے ہوں گے کہ بیکن ہاؤس کیا چیز ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، بیکن ہاؤس پاکستان کا ایک سب سے مہنگا ترین سکول ہے، اور ایک اندازے کے مطابق یہ بیکن ہاؤس ماہانہ کے 5 سے 6 ارب اور سالانہ کے 60 سے 70 ارب روپے پاکستانیوں سے نکلوا رہا ہے، اور یہ پاکستان کے سابقہ وزیر خارجہ خورشید محمود قصوروی کی بیگم نسرین قصوروی کی ملکیت ہے، جن کو ان کا بیٹا قاسم قصوروی چلاتا ہے۔ اور ناظرین، یہ وہ لوگ ہیں، شاید اسلام سے نفرت اس پورے خاندان کے خون میں شامل ہے۔ بیکن ہاؤس پاکستانی سوسائٹی میں اپنے تربیت یافتہ کم از کم 4 لاکھ طلباء لا رہا ہے۔ یہ طلباء پاکستان کے اعلیٰ ترین طبقات سے تعلق رکھتے ہیں، مطلب یہ جو بھی طلباء کو اپنے اندر یعنی کہ ان کو ایڈمیشن دیتے ہیں بیکن ہاؤس میں، وہ لوگ یا تو کسی سرکاری ملازمین کے بیٹے ہوتے ہیں، یا پھر بڑی بڑی تنخواہوں والے اور بڑی بڑی سیٹوں والوں سیاستدانوں، بزنس مینز اور وڈیرے آدمیوں کے بیٹے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر آپ کو میں یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں، یہ جو طلباء ہوتے ہیں، یہ اکثریت ان میں سے دین سے لا علم ہوتے ہیں۔ ان کے نظریات اور ان کے سوچ جو ہیں وہ ایک زمانے کے لحاظ سے ماڈرن قسم کی ہوتی ہے، اور ہمارے معاشرے کا یہ اس طرح سے مذاق اڑاتے ہیں جن کی بنیاد پر پاکستان بنایا گیا تھا۔ ایڈمیشن دینے کا ان کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ آپ کا جاننا، اس کے بارے میں ہمارا جاننا بہت ضروری ہے۔ ان طلباء کی اکثریت بڑی تیزی سے پاکستان میں اہم ترین پوزیشنز سنبھال رہی ہے۔ اسی طبقے کا ایک بہت بڑا حصہ فوج میں بھی جا رہا ہے، جو کہ نہ تو سپاہی بھرتی ہوں گے، نہ ہی چھوٹی پوسٹ پر فائز ہوں گے، بلکہ کمانڈرز اور بڑی بڑی پوسٹوں پر فائز ہوں گے۔ چنانچہ اب معاملہ کیا پیش آیا؟ آج کے اس دور میں کچھ عرصہ میں ریاست پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ملک کے تمام تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے بچوں کو، خواہ وہ امیر کے بیٹے ہوں یا غریب کے بیٹے ہوں، ایک طرح کی تعلیم دی جائے گی، یکساں تعلیم فراہم کی جائے گی، ان کو ایک برابر سمجھا جائے گا۔ اس فیصلے کو ہر باشعور پاکستانی کی طرف سے قابل تحسین قرار دیا گیا، ہر ایک کی طرف سے بالکل متفقہ فیصلہ سمجھا گیا۔ لیکن بیکن ہاؤس کے پرنسپل مائیکل تھامس، جو کہ پرنسپل ہیں بیکن ہاؤس کے، انہوں نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا کہ ان میں ایسا نظام نہیں ہوگا۔ ہم وڈیروں اور بڑے بڑے امیر گھرانوں کے لڑکوں کو ایڈمیشن دیں گے تاکہ وہ آگے جا کر ہمارے حکم کے مطابق اور ہماری مرضی کے مطابق سیٹیں سنبھال سکیں اور آگے بڑھ سکیں، اور ہماری ہی مرضی کے مطابق آگے لوگوں کے فیصلے کر سکیں۔ اس فیصلے کو اس لیے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ بیکن ہاؤس کا نام سب سے پہلے سوشل میڈیا پر تب گردش میں آیا جب طلبہ و طالبات کی ڈانس پڑھائی کی بجائے، ناظرین آپ یہ سن لیں کہ پڑھائی کی بجائے ڈانس محفلوں کی تصاویر سوشل میڈیا پر ظاہر ہوئیں، تب پتہ چلا کہ یہ جن لوگوں کو ایڈمیشن دیتے ہیں ان کو پڑھائی تو ایک سائڈ پہ رہ گئی، محفلوں میں ڈانس کی تصاویر پر انٹرنیٹ پر بخوبی نظر آتی ہیں۔ پھر وہاں پر پڑھائے جانے والے جو
اسباق ہیں اسکرین شاٹ سے شیئر ہوئے جن میں پاکستان کے ایسے نقشے تھے جہاں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو بھی انڈیا کا حصہ دکھایا گیا۔ اور ان کتابوں میں ایک بات بہت ہی غلط کی گئی جس کو میں کہوں گا وہ یہ تھی کہ ان کتابوں میں ان کو انڈین سٹیٹس لکھا گیا تھا۔ یہ معاملہ کسی ایک کتاب تک محدود نہیں بلکہ تمام کلاسز کی تمام کتابوں میں تھے، جن کے خلاف سوشل میڈیا حتیٰ کہ سپریم کورٹ کے احکامات بھی بے اثر ہو گئے۔ جی ناظرین، کیونکہ جو بھی ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے ان میں اتنی پاور ہے کہ یہ ان کی آواز کو دبا دیتے ہیں، ان کی آواز کو کچل ڈالتے ہیں۔ بیکن ہاؤس کے خلاف سوشل میڈیا پر ایک آدمی جس نے آواز اٹھائی ان کا نام ارمغان حلیم صاحب ہے۔ انہوں نے جب سوشل میڈیا پر بیکن ہاؤس کے خلاف آواز اٹھائی کو کچلنے اور دبانے کی کوشش کی گئی، حتیٰ کہ قتل کی دھمکیاں بھی دی گئی۔ 1996 میں ان سکولوں میں ورلڈ بینک کے ذیلی ادارے انٹرنیشنل فائنانس گروپ نے براہ راست کئی ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے۔ چونکہ یہ پاکستان کا سب سے مہنگا سکول ہے، اس لیے یہ صرف پاکستان کے جو اعلیٰ ترین اور امیر ترین گھرانے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے بچوں کو ایڈمیشن دیتے ہیں تاکہ یہ آگے جا کر ان کے مطابق یونیورسٹیز میں پروفیسرز اور اسکولوں میں پرنسپلز فائز ہوں اور ان کی چاہت کے مطابق فیصلے کریں۔ اپنی چاہت کے مطابق یہ لوگ اس تعلیمی نظام کو چلا سکیں اور اپنی منمانی کر سکیں۔ دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مشہور زمانہ جو کہ گرفتار شدہ ملعون ایاز بندے کے الفاظ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس نے یہ الفاظ کہے تھے کہ ہم نے تمہارے کالجز اور یونیورسٹیز میں اپنے پروفیسرز اور لیکچرار گھسا دیے ہیں جو کہ تمہاری نئی نسل کے ان تمام نظریات کو تباہ و برباد کر دیں گے جن پر لوگوں کا وجود کھڑا ہے۔ اس نے یہ الفاظ بولے تھے کہ انڈیا کو اس کا مقصد جتانا ہے، وکٹوری حاصل کروانا ہے اور پاکستان کو نیچا دکھانا ہے۔ پاکستان کے اصول و قوانین، قواعد و ضوابط اور پاکستان کی ملٹری، پاکستان کی کسی بھی چیز میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ ان کا ایک ہی مقصد ہے کیونکہ یہ انڈین لوگوں کے ساتھ ان کا رابطہ ہے، سو اس لیے یہ لوگ انڈین کو پریفر کر رہے ہیں کہ انڈین کا فائدہ ہو جس طرح بھی ہو سکے، اس لیے انہیں پاکستان جو کہ اپنا ملک ہے اس کے خلاف بھی آواز اٹھانے میں کوئی دقت پیش نہیں ہو رہی۔ بیکن ہاؤس نے تعلیم کے عنوان سے پاکستان کے خلاف جو جنگ چھیڑ رکھی ہے اس کو روکنے میں میڈیا اور سپریم کورٹ دونوں نے بہت کوشش کی اور بہت ساری تجاویز اور بہت سارے احکامات بھی اس کے متعلق سپریم کورٹ نے بھی پوری کوشش کی اور میڈیا نے بھی بہت آواز اٹھائی، لیکن ان کی آواز کو دبا دیا گیا۔ کیونکہ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ بیکن ہاؤس پاکستان کا سب سے بڑا اور مہنگا ترین ادارہ ہے جو کہ کچھ بھی خرید سکتا ہے، اس میں پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے اب اس کا آخری حل یہی ہے کہ عوام اس کے پیروں میں زنجیریں ڈال سکتی ہیں، کیونکہ عوام ایک وہ ملت ہے، وہ قوم ہے جو کہ کسی بھی کام کو کرنا چاہے تو وہ کر گزرے گی۔ یہاں پر میں آپ کو علامہ اقبال کا ایک شعر سناتا چلوں۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اس لیے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم عوام کے اوپر ہے، بیکن ہاؤس والوں پر زنجیر ڈال سکتے ہیں۔ یہ کام ہم سب نے مل کر کرنا ہے اور ان کے خلاف آواز اٹھانی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔